حکم ہے. اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا, اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختصر زمین کا حصہ جدا کیا, مٹی دی, اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل مٹی لے آیا ہے. عرض کرتے ہیں ہاں یا رب الجلال میں مٹی لے آیا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسرائیل تجھے زمین پر ترس نہیں آیا, وہ روتی نہیں تھی, گڑ گڑاتی نہیں تھی. عرض کرتے ہیں بارے الہ تیرا حکم پہلے ہے, تیرا حکم بولو یا تیرا حکم پہلے ہے. اور مٹی پہنچ گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسرائیل یہ جو تم نے کام کیا ہے نا, اس کام سے خوش ہو کر ہم ایک تجھے عہدہ عطا فرماتے ہیں, ایک سیٹ عطا فرماتے ہیں, عہدہ عطا فرماتے ہیں. آج کے بعد جیسے تم نے اس زمین سے اس کا حصہ جدا کیا تھا, اسی طرح آج ہم تجھے ڈیوٹی دیتے ہیں, انسان بناؤں گا, اس کی روح بھی قبض تم نے کرنی ہے, اس مٹی کو پھر مٹی کے اندر ملا دینا. تب سے اسرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ اس وقت یہ ڈیوٹی لگی. بات مختصر گارا اللہ رب العالمین کے پاس جب مٹی پہنچی, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر پانی برساؤ, بارش برساؤ. تو بارش برسانی شروع کر دی گئی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کائنات بارش کیسے برسائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر 40 دن بارش برساؤ, 39 دن غم کے پانی کی, 39 دن غم کے پانی کی, اور 1 دن خوشی کے پانی کی بارش برساؤ. اس لیے آج انسان کی دنیا کے انسانوں میں خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ. یہ اگر سب پڑھ رہے تھے آپ پہ کھڑی کا کلام, غم زیادہ ہے, خوشیاں کم ہیں. گویا مختصر کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح ڈالی. کیا ڈالی؟ روح ڈالی. آدم علیہ السلام کے اندر وہ جو پتلا بنا تھا اس کے اندر روح ڈالی. رب الجلال نے جب روح ڈالی اس نے ہلنا جلنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے وہ روح کیا کیا, وہ روح کیا تھی؟ بات یہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ روح کیا تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اللہ نے اپنی روح ڈالی, اپنی طرف سے روح ڈالی. جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کیا ہے؟ بولو آدمی بن گیا. کیا بن گیا؟ آدمی بن گیا, انسان بن گیا, بشر بن گیا. جیسے بنا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فاقہ ہو لو ساجدین جھک جاؤ سجدہ کرو, سارے جھکے, ابلیس نے انکار کر دیا. آپ سب جانتے ہیں نہیں جھکا, اللہ نے لعنتی قرار دیا جا نکل جا, لعنتی ہو گیا. باقی سارے فرشتے جھکے اور جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور چمک رہا. کیا چمک رہا ہے؟ نور چمک رہا ہے. اور یہی نور پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا تھا نا, مختلف کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے نور رکھا تھا. فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, زیارت کرتے تھے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام کہتے ہیں بارے الہی تم نے میری پیٹھ کے پیچھے کیا رکھا ہے؟ پرندے کے چہچہانے کی آواز آتی ہے, چہچہانے کی آواز آتی ہے. یہ کیا ہے یار؟ جواب میں چاہتا ہوں تو اسے میری پیشانی کے اندر رکھ دے تاکہ یہ فرشتے جو پیچھے چلتے ہیں نا آگے چل کے تیرا اس نور کا دیدار کریں. اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے جو تیری پشتوں سے منتقل ہوتا چلا جائے گا اور آخر میں میرا محبوب اس کائنات کے اندر آئے گا. اور پھر مختصر واقعہ بڑا لمبا ہے, مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں کا عشق دیکھا کہ زیارت کرتے ہیں اس نور پاک کی, تو اللہ کی بارگاہ میں سجا کرتے ہیں مولا اس نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اس نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آج جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں نا, آدم کہتا ہے پہلا آدمی, پہلا انسان, پہلا بشر کہتا ہے مولا میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر ٹھیک اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھ. انگوٹھے کی طرف دیکھا, اللہ رب العالمین نے وہی نور آدم کے انگوٹھے میں منتقل کیا. آدم علیہ السلام نے جب اپنے انگوٹھے کو دیکھا, نور نبی کا نظر آیا, محبت سے چوم لیا. تو یہ نبی کے نور پہ چومنا کس کی سنت ہے؟ بشروں کے سردار کی سنت ہے, آدمیوں کے سردار کی سنت ہے, انسانوں کے سردار کی سنت ہے, میرے اور آپ کے بابا جان کی سنت ہے, آدم علیہ السلام کی سنت ہے. آج ہم چومتے ہیں نبی کا نام, نبی کا نام آتا ہے چوم لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں لو جھوم کے نام محمد کا, اس نام سے راحت ہوتی ہے, اس نام کے صدقے بٹتے ہیں, اس نام سے برکت ہوتی ہے. نعتوں کے سجاتے ہیں گجرے, پڑھتے ہیں کلاموں کے نغمے, کوئی مانے یا نہ مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اپنی تو عبادت ہوتی ہے. برحال ساتھیوں اللہ رب العالمین
نے اپنے معبود علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر وہ نور رکھ دیا. میں چاہتا ہوں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ واقعات سنتے جائیں, آپ جمعرات کو تشریف لایا کریں تاکہ آپ کو یہ پوری سٹوری پتہ چل جائے, ہمیں سمجھ آ جائے کہ نور پاک یہ پہنچا کیسے, سیدہ آمنہ کے پیٹ کے اندر بطن کے اندر یہ پہنچا کیسے, اس سے پہلے یہ پشت در پشت کیسے آیا, وہاں پر آج ہم دھیان تو کرتے تھے. میں بھی چاہتا سر سے 4-5 واقعے سنا دیتا, بیان کر سکتا تھا, لیکن یہ ڈیٹیل سمجھانا ضروری ہے کہ پاک نبی کا نور یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا پاک نبی علیہ السلام کا میلاد منایا ہے یا نہیں؟ بولیں, اللہ رب العالمین نے میلاد منایا ہے پاک نبی کا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کے اندر بھیجا مختصر ہندوستان کے اندر, اور سیدہ حوا کو بھیجا نیچے اتارا زمین میں سعودی عرب جدہ. کہاں پر؟ جدہ. حضرت مائی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو کہاں پر؟ ہندوستان میں سرابدیپ کولمبو کے اندر ایک سرابدیپ پہاڑ ہے, وہاں پر اتارا آدم علیہ السلام کو. جب آدم علیہ السلام بن گئے تھے, ایک بات رہ گئی کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنا لیا تھا تو فرمایا جنت میں جاؤ. پھر اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا جو آپ سنتے رہتے ہیں, درخت کھایا وہ کھانا جنت کا, اللہ نے بھیجا فرمایا جاؤ زمین پر, تم نے میری نافرمانی کی ہے. زمین پر آئے آدم کو ہندوستان میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ سعودی عرب میں. وہاں پر 300 سال تک یہ الگ رہے. پھر اللہ نے میدان عرفات کے اندر ان کی ملاقات کرائی. پھر وہاں پر جب ملاقات ہو گئی, رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا. آدم علیہ السلام کی پشت سے یہ نسل نکلنی شروع ہو گئی. نسل جو آج کے اندر جتنے کائنات کے اندر انسان ہیں, میں اور آپ, اس وقت اللہ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا تھا آدم علیہ السلام کی پشت پر. جیسا کہ قرآن گواہ ہے, سورۃ اعراف اللہ فرماتا ہے اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ اللہ رب العالمین نے میلاد کا تذکرہ فرمایا. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ اور ان کی نسل نکلنی شروع ہو. مختصر کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے لوگ نکلنے شروع ہو گئے. میں اور آپ سب وہاں پر موجود تھے, سب لوگ اکٹھے ہو گئے, روحیں اکٹھی ہوں گی. تو اللہ رب العالمین نے توحید کا جلسہ کیا. کس کا جلسہ کیا؟ کس کا جلسہ کیا؟ توحید کا جلسہ کرنے کے بعد پھر رب نے رسالت کا جلسہ کیا. توحید کا جلسہ کیسے کیا؟ مختصر لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. جب سب روحیں اکٹھی ہوگی ایک چونٹی کی مانند, تو اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بولو کیا فرمایا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسان موجود ہیں, تمام انسانوں کی روح موجود ہے, مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہیں, نبی بھی ہیں, سب حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنے آج انسان ہیں سب کی روحیں اس وقت موجود تھی. اور جنہوں نے بعد میں آنا ہے ان لوگوں کی بھی روحیں موجود تھی. جب موجود ہوگی سب روحیں اکٹھی ہوگی تو اللہ نے فرمایا الست بربکم, بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا مولا قالوا بلا, تو ہمارا رب ہے. اور سب سے پہلے میرے اور تیرے نبی نے کہا تھا قالوا بلا. نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا قالوا بلا, تمام روحوں نے سن کر نبی کی زبان سے قالوا بلا, تمام روح اور فرشتوں نے بیک وقت کہا تھا قالوا بلا مولا تو ساڈا. یہ جلسہ ہوگا مختصر, یہ بڑا لمبا چوڑا جلسہ ہے, میں مختصر سمجھا دیتا ہوں. اس کے بعد رب نے رسالت کا جلسہ کیا. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. اللہ رب العالمین نے رسالت کا جلسہ کیا. وہ کیسے؟ جب فرشتے اپنے اپنی طرف جانے لگے توحید کا جلسہ سن کر, تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا. جبرائیل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل, فرمایا یہ فرشتوں کو کہہ دے رک جاؤ, ایک جلسہ ہو گیا, ایک جلسہ باقی ہے. آج ہم جو میلاد کا جلسہ کرتے ہیں نا, ذکر کرتے ہیں, کہاں سے لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے, میں بتاتا ہوں کہاں سے ثابت ہے. آج وہ جلسہ اللہ نے کیا, پہلا توحید کا, دوسرا, اور یہ ثبوت کہاں پر ہے یہ بھی یاد رکھیں. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 سورہ ال عمران, قرآن اٹھا کے دیکھ لینا. میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ایسے نہیں زور میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
ذکر ہے۔ ارشاد فرماؤ جبرائیل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل توحید کا جلسہ ہو گیا، اب ایک اور جلسہ کرنا ہے۔ یا رب جلال پھر میں کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبرائیل تو خاص خاص لوگوں کو دعوت دے دے۔ پہلے جلسے کے اندر نبی بھی تھے، غوث بھی تھے، رسول بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے۔ اب اللہ فرما رہا ہے جبرائیل خاص خاص لوگوں کو دعوت دے دے، نبیوں کو دعوت دے، حبیبوں کو دعوت دے، رسولوں کو دعوت دے، میرے پیاروں کو دعوت دے دے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں باری اللہ پہلے جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے اندر مولا، اس جلسے کے اندر نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے۔ یا رب جلال اب تو کہہ رہا ہے خاص خاص بندوں کو دعوت دے، صرف نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، میرے پیارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ جلسہ تھا میری توحید کا، یہ جلسہ ہے میرے محبوب کی رسالت کا۔ وہ جبرائیل وہ جلسہ تھا میری توحید کا، یہ جلسہ میرے محبوب کی رسالت کا۔ وہ جبرائیل وہ جلسہ میرا تھا، یہ جلسہ میرے محبوب کا ہے۔ وہ جلسہ تھا لا الہ الا اللہ کا، اور یہ جلسہ محمد رسول اللہ کا۔ تو سب نبی کی روح جب اکٹھی ہو گئی، سب نبیوں کی روح اکٹھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا، ارشاد کیا رب الجلال نے، میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ۔ جب نبی اور رسول اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، بات کیا، میرے اللہ نے فرمایا او نبی اور رسولو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے میرا محبوب یاد کر وہ وقت، او میرا محبوب یاد کر وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، اور نبی اور رسولوں میں جب تمہیں اس کائنات کے اندر بھیجوں، تمہاری نبوت کے ڈنڈے بج رہے ہوں، لوگ تمہاری تعریفیں کر رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر آ جائے میرا رسول، آ جائے میرا رسول، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ او میرے نبی اور رسولو جب تمہاری نبوت کے ڈنڈے بج رہے ہوں، میرا محبوب آ جائے، ضرور ضرور اس کی مدد کرنی ہے، اور ضرور ضرور اس پر ایمان لانا ہے، ضرور ضرور مدد کرنی اور ضرور ضرور ایمان لانا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ مدد کرنی اور ساتھ میں ایمان لانا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مدد کرنی ہے، دو باتیں۔ اور دیکھیں کائنات کے اندر بڑے بڑے نبیوں کے زمانے ایک ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ و ہارون کا زمانہ ایک ہے، دونوں نبی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ ایک، لیکن ایک نبی نے دوسرے نبی پر ایمان نہیں لایا، ان کا کلمہ نہیں پڑا۔ یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا زمانہ ایک، لیکن ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا ایمان لانا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرا ایمان آ جائے، میرا محبوب آ جائے، تو تم لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور مدد کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یہاں آمد کا تذکرہ فرمایا، آمد سے پہلے کا ذکر فرما دیا میرے اللہ نے کہ جب میرا محبوب آ جائے، آیا نہیں تھا، آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے۔ قرآن کے اندر قال اقررتم واخذتم علی ذلک الاسر، سب نے اقرار کیا، سب نے کہا ٹھیک ہے مولا، قالوا اقررنا، سب اقرار کر کے اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ کہیں ایسا ہو کہ لوگ پھر جاؤ اپنے وعدے سے پھر جاؤ، اللہ رب العالمین نے سب سے اقرار کرایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مختصر باتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹائم چونکہ کم ہے، اور آج ہم میلاد مناتے ہیں، آقا کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، بلکہ یہ خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، تمام انبیاء کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کو اسی طرح سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج ہمیں کہتے ہیں دوست کہہ دیتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک کا حقیقت رد ہے کہ آقا کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ میرا اللہ ماں باپ سے پاک، وعدہ لا شریک ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ سوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ وعدہ لا شریک ہے، ہر وقت جاگتا رہتا ہے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا دادی نہیں ہے، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ آج ہم جو کہتے ہیں نبی کا میلاد مناتے ہیں، حقیقت میں یہ شرک کا رد کرتے ہیں کہ میرا نبی خدا ہے، مصطفیٰ ہے، خدا نہیں،
مصطفیٰ ہے، خدا نہیں ہے۔ نبی کا اپنا مقام ہے، خدا کا اپنا مقام ہے۔ نبی کو خدا نے مقام عطا فرمایا، خدا کا اپنا ذاتی مقام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے رحمت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شہرت دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر جمعرات والے دن آپ سب ساتھی 10 نمبر کے اندر حاجی نواز صاحب کے گراج کے اندر تشریف لائیں، وہاں پر محفل ہوگی۔ بدوار ہمارے گراج میں بھی